بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام میرے بھائی پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل ریجن کے سب سے متحرک اور ہم سب کے لیے رہنمائی کا مینار چودھری اعجاز صاحب، پاکستان انصاف ویلفیئر ونگ کے میرے بھائی حبیب اورکزئی صاحب، جمشید چیمہ صاحب، سینٹرل پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے سجاد مہیش صاحب، شراز چیمہ صاحب، اور پنجاب بھر سے سینٹرل ریجن سے تشریف لائے انصاف ویلفیئر ونگ کے عہدیداران، کارکنان، میڈیا کے میرے قابل احترام ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ انصاف ویلفیئر ونگ پہ ہونے والی جو آج کی ورکشاپ ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کوئی بھی حکومت اس وقت تک اپنی پالیسیز پہ ود فل کمٹمنٹ، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن عمل درآمد نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ جڑا ایک تھنک ٹینک، ایک پالیسی میکنگ میں پارٹنر اور ایک پبلک کے مسائل کے ساتھ جڑا بیانیہ کسی پارٹی کی سطح پہ وہ پلان اور ایویلویٹ نہ ہو۔ حکومتیں رہنمائی لیتی ہیں، پھر پالیسیز بناتی ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے وہ تمام ترجیحات جو مینیفیسٹو میں طے کی ہوتی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن پلاننگ کے ساتھ ساتھ اوور آل ایک انالیسس بھی ہوتا ہے، اور انالیسس ہمیشہ حکومتوں سے باہر بیٹھے لوگ کرتے ہیں۔ حکومتیں اپنی کارکردگی کا جائزہ پارٹیوں کی سرپرستی سے لیتی ہیں کہ ہماری پارٹی ہماری پرفارمنس کو کس طرح دیکھتی ہے۔ تو لہٰذا انصاف ویلفیئر ونگ جو ہے، جو پی ٹی آئی کا تھنک ٹینک بھی ہے، جو ہمارا پارٹی کے اندر ایک سوشل ویلفیئر پروگرام کو آگے بڑھانے کا ہراول دستہ بھی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کی عکاسی کرتے یہ جوان جو ہے، یہ ہر مورچے پہ جو عوام کے مسائل کے تدارک کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہے، آج میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ انصاف ویلفیئر ونگ کی کاوشیں اور کوششیں اس وقت تک کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے اندر یہ جو کرپشن کا ناسور ہے اس کا خاتمہ نہ ہو۔ تو میں سب سے پہلے انصاف ویلفیئر ونگ کو مبارکباد دوں گی کہ کرپشن کے سمندر میں غوطے کھانے والا، کرپشن کا بے تاج بادشاہ اور کرپشن کنگ جس کو سیالکوٹی ٹھگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ سیالکوٹی ٹھگ جو ہے وہ نیب کے شکنجے میں آیا ہے، اور رہبر بن کے، راہزن کا روپ دھار کے، جو معصوم عوام کو بیوقوف بنانے والا ٹولے کا سرگنا جو تھا، اس کی کارکردگی بے نقاب ہوئی ہے۔ اور کل جو نیب کی طرف سے اس ٹھگ پہ ہاتھ ڈالا گیا تو میڈیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ جو الزامات سامنے آئے، ان الزامات میں ایک ایول گٹھ جوڑ بھی اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن میں نیب نے بے نقاب کیا۔ وہ ایول گٹھ جوڑ جو تھا ایک ایسی خاتون سے متعلقہ تھا
جس کو موصوف جو ہیں اپنے اکاؤنٹ سے مستفید فرماتے رہے اور ان کے اکاؤنٹ سے مال پانی ان کے اکاؤنٹس میں آتا رہا، اور وہ سابقہ حکومت میں سرکاری خرچے پہ جس طرح جھولے لیتی رہی جہازوں میں، اور ابھی تک وہ سوالیہ نشان ہے کہ اس خاتون کا خواجہ صاحب کی ذات سے کیا رشتہ اور تعلق تھا جو اکاؤنٹ کے ذریعے بے نقاب ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ خواتین کے حوالے سے انہوں نے کسی کو ٹریکٹر کہا، کسی کو ٹرالی کہا، بدترین بد کلامی اور بد زبانی میں انہوں نے ہمیشہ ٹرافیاں جیتی۔ آج وہ پاکستان بھر کی خواتین ان سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ جو ذرائع آمدن، اثاثے، بینک اکاؤنٹس آپ کے نیب سامنے لے کے آئی ہے، وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ یہ کون سے ٹریکٹر اور ٹرالی میں لاد کے پاکستان منتقل ہوئے ہیں، کیونکہ دبئی سے منی لانڈرنگ کر کے ان پیسوں کو آپ نے وائٹ کرنے کے لیے جن خواتین کا سہارا لیا ان کو آپ ٹریکٹر کہیں گے یا ٹرالی کہیں گے؟ دوسری بات، ابھی یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں میں راج کماری، جو جعلی راج کماری ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ فی الفور سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ آپ کا کرپشن کا ٹائٹینک جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے، اور جو بلاول بھٹو زرداری نے آپ کی نظریے کو پار پار کر دیا ہے، اور جس پی ڈی ایم کے 9 جماعتوں کے ٹولے کو آپ لے کے چلی تھی، اور وہ 2 اس میں چونکہ ویسے ہی بھاگ گئے تھے تو 11 میں سے 9 پہلے رہ گئے تھے، اور وہ ان کے جو بیانیے کے ساتھ جڑا کل حال بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے کیا ہے، افسوس کہ آپ کی گڑی خدا بخش کی یاترا بھی وہ کام نہ کر سکی۔ آپ کا سجدہ ریز ہونا، قبروں پہ ٹکرے مارنا بھی کسی کام نہیں آیا، اور الٹیمیٹلی وہ بیانیہ 9-2-11 ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک دفعہ پھر عمران خان کے بغض، حسد اور عناد میں جو آج بھی تعریفیہ کلمات ادا کیے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان اپنے بھرپور باؤنسر سے آپ کی یہ 11 میں سے 9 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے اب راج کماری جعلی اور مولانا فضل الرحمان دونوں کریز پہ اکیلے کھڑے ہیں بیٹ پکڑ کے، اور 9 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اس تگ و دو میں ہے کہ کسی طرح یہ میچ بچایا لے پی ڈی ایم کے بیانیے کا، جو کسی صورت بھی بچتا دکھائی نہیں دے رہا، اور عمران خان آئین اور قانون کے باؤنسر سے پی ڈی ایم کی پوری ٹیم کو گھر بھیجیں گے، اور یہ اسی طرح ان کا بیانیہ ریزہ ریزہ ہوا ہے، جس طرح درختوں کے خزاں میں پتے بکھرتے ہیں، اسی طرح پی ڈی ایم کا جو بیانیہ بکھرا ہے۔ آج مریم بی بی فرما رہی تھی کہ انتقامی کارروائیوں میں پی ایم ایل این کی قیادت کو نیب کے ذریعے گرفتار کر کے
نواز شریف سے ان کا ساتھ ختم کرنے کی حکومتی کوشش ہے۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے آپ کے پہلے سے متاثرین ہیں، اور جو کرپشن کے سمندر میں غوطے کھانے والے افراد تھے، وہ ایک ایک کر کے قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں۔ اس میں حکومت کا نہیں، اس اپنے ٹولے کا جنہوں نے ہمیشہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے عوام کے درد کو بیان کرنا اور عوام کے مسائل میں اضافہ کرنا وتیرہ بنایا ہوا تھا۔ آج وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کے ادارے فعال، بااختیار اور قانون کے تابع ہیں۔ کسی شخص، کسی خاندان اور کسی فرد کے تابع نہیں ہیں۔ تو راج کماری صاحبہ، آپ کے یہ جتنے بھی رہبر بن کے راہزن تھے، ان کا انجام کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی، مرچیں ڈالی، معصوم عوام کو بیوقوف بنانے کا ہر حربہ استعمال کیا، لیکن افسوس کہ قانون کو بیوقوف بنانے میں آپ کامیاب نہ ہو سکے، اور الٹیمیٹلی قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ جو آج کی آپ کی چیخ و پکار اور کنیزوں کی آؤ بقا ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عمران خان اور پاکستان کے عوام کا جو لازوال رشتہ ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اور عمران خان اپنے عوام کی بہتری، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے ہر ادارے کے جو عوام کے ساتھ جڑے ویلفیئر پروگرام ہیں ان کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور پاکستان ترقی کی منازل انشاءاللہ طے کرے گا۔ جو آج کا انصاف ویلفیئر ونگ کا انیشیٹو ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے انصاف ویلفیئر ونگ کے ان ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے جو تہیہ کیا ہے کہ وہ ان گدوں کو، ان سیاسی گدوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کو اور عملداری کو یقینی بنانا ہی پاکستان تحریک انصاف کا سب سے اہم ویژن اور مشن ہے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ انصاف کے ستائے پاکستان کے مظلوم عوام جو ہے وہ آج عمران خان کی قیادت میں انصاف کے بول بالے کو جس پذیرائی سے دیکھ رہے ہیں، اور دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ تھا اس کی تعبیر اور تکمیل جو ہے وہ انشاءاللہ انصاف ویلفیئر ونگ کے ہاتھوں ہوگی، اور ہم آپ کی ان کاوشوں کو جو پاکستان کو آپ نچلی سطح پہ وہ پسے ہوئے عوام اور طبقات جن کا آپ سہارا بنتے ہیں، جن کے لیے امید کی کرن بنتے ہیں، اور جنہیں آپ اپنی مدد آپ کے تحت دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے سہارا بنتے ہیں، ان تمام انصاف ویلفیئر ونگ کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو عوام خور ٹولہ ہے، عوام خور ٹولے نے جو عوام کا حشر نشر کیا تھا، آج پاکستان تحریک انصاف وہ حکومت میں ہو یا انصاف ویلفیئر ونگ کی زیر سرپرستی غیر حکومتی اقدامات کے ذریعے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے میں مصروف عمل ہے۔ آج
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में वो तमाम समाजी इनिशिएटिव जिसके अंदर सोशल प्रोटेक्शन ब्यूरो हो, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो जहां मुस्तहिक नदार बच्चों के लिए तालीम और क्वालिटी एजुकेशन हो, जहां छोटा किसान और काश्तकार के लिए वेलफेयर प्रोग्राम हो और हमारी बेटियां, बहनें और ख़वातीन उनको मुआशी तौर पे बाख्तियार बनाने के मंसूबे हों। गर्ज के कामयाब नौजवान के ज़रिए सूबे के पढ़े लिखे नौजवानों को हर तरह से बाख्तियार बनाने के लिए वो रोज़गार के मौके हों या कारोबार के मौके हों, आसान इक़्तिसाद पे कर्ज़ों की फराहमी और फिर वो हमारे ऐसे अफराद जिनके सरों के नीचे छत नहीं है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ये सूबे के अंदर हम उनके लिए साहिबान भी बनने जा रहे हैं। उनके लिए बेघर अफराद के लिए घरों की फराहमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर का हम हिस्सा था, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब में हम उसकी अमलदारी को यकीनी बनाने जा रहे हैं और वो पिसा हुआ तबका जो इस वक्त मुस्तहिक है, नादार है, गरीब है, बेबस है, लाचार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में हो और उसके एसोसिएटेड हुकूमती और पार्टी के जो विंग है उनकी ताकत से उन तमाम तबकात को हम बाख्तियार, एम्पावर और हर तरह की सरपरस्ती जो है वो देने के लिए पुरज़म है। और पंजाब हुकूमत के तमाम प्रोग्राम वो इन तमाम मंसूबों के साथ जुड़े हकीकी वो रिफ्लेक्शंस हैं, आईनादार हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मैनिफेस्टो को रिफ्लेक्ट करता है बल्कि हम सब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कारकुन का जो दुखी इंसानियत के साथ जुड़ा दर्द और एहसास का रिश्ता है उसकी भी अक्कासी करता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसफ हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, सब ने अपने अपने किए का हिसाब देना है और जो स्याहकारियाँ और स्याह अमल थे 1.5 साल से नैब में उनकी लुका छुपी चल रही थी। नैब और अदालतें इस पूरे एहतसाब के अमल को मॉनिटर कर रहे हैं। हमें सिर्फ अवाम की अदालत में ये पैगाम देना है कि जिस शख्स ने भी पाकिस्तान के गरीब का माल पानी खाया, टैक्स के पैसे पर डकार मारे और अवाम खोरी की, हवा खोरी समझ के जो अवाम खोरी करते रहे, हुकूमत जो है उन करप्ट नासर की निशानदेही का अमल जारी रखेगी। बाकी नैब उस हवाले से क्या लाए अमल बनाती है और अदालतें उनके लिए क्या तरीकाकार तय करती हैं, ये उन अदारों का काम है। मौलाना फजलुर रहमान को भी नैब ने तलब किया हुआ है, उनको भी जाके नैब में अपनी सफाई देनी है और ये फैसला नैब ने करना है कि उन्होंने कब उनको गिरफ्तार करना है और कब। अगर वो सफाई देने में कामयाब हुए तो यकीनन नैब इतने भारी भरकम
बोझ को नैब में बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो माले मुफ्त दिले बेरहम की दर्दनाक कहानी की एक उसका बाब ये भी है, इस मुल्क के अंदर जो शाही खानदान के बेनिफिशरी रहे और उन्होंने जाते जाते कौमी खजाने को जो जहर आलूद टीके लगाए, इस अदारे के अंदर भी उन्होंने एक ऐसी नागन बिठा दी कि जिसने जिस तरह उस अदारे को जहर आलूदा किया, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और जानबूझ के वो बिठाया गया कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनली आप किसी शख्स को अपना टेन्योर पूरा किए बगैर हटाते हैं तो फिर अदालतें उस हवाले से रिलीफ देती हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि अदालतें जो हैं वो किसी ऐसे इनिशिएटिव को रद्द करें। हम चाहते थे कि खुद ही अपने गिरेबान में झांक के तो शर्मिंदगी महसूस करके उस पाकीज़ा अदारे से इस किस्म के बदबूदार किरदार अलहदा हों, लेकिन वो नहीं हुए। तो अब इंशाल्लाह इस गठजोड़ के बाद उन्हें अलहदा होना पड़ेगा। के अंदर गए और उनको भी मुकदमात बने। जाकिस्तान तरीन के खिलाफ जो है इंक्वायरी साबित हुई कि वो FIA को गई, और क्या आप समझती हैं कि वो आजकल किधर है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई और कोई समझ नहीं आ रही किधर है? पहली बात तो ये है कि आज हम इंसाफ वेलफेयर फोरम में बैठे हैं। इंसाफ को हर हाल में मुकद्दम रखते हुए इंसाफ का बोलबाला करना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का सबसे पहला बयानिया ये है कि नो वन इज अबव द लॉ। जो हमारी सफ़ों में हो या किसी और सफ़ में हो, कानून जो है उसकी हुक्मरानी और अमलदारी वो यकीनी बनाना ही हमारी जिम्मेदारी है। ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरीना कारकुन है, बड़ी कुर्बानी है आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी अभी तक आपको कुछ ठग नजर आया या सारे पासाओं की जमात है? देखें, ये माशाल्लाह निशानदेहियां तो जो आपके हाथ में वो मैक्रो लेंस है ना, वो कर रहा होता है, और उसके बाद जो कानून का लेंस है वो करता है। जो अपनी क्रीज से बाहर जाके खेलता है, कानून की क्रीज से बाहर जाके खेलता है, वो ठग के लाता है। तो वो कोई भी होगा, कानून उसके लिए हरकत में आएगा, वो किसी भी सफ में हो। तो किसकी इस जमात में कौन क्रीज से बाहर जा रहा है, मीडिया से बेहतर कोई और निशानदेही नहीं कर सकता। ये सख्त रद्द अमल ख्वाजा साहब के घर के बाहर आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि 50 लाख की आबादी सियालकोट की, तो 50 आदमी में वहां मौजूद नहीं थे। तो वो सख्त रद्द अमल, अगर इसको सख्त कहते हैं, तो इस तरह के सख्त रद्द अमल लाहौर में भी वो देने निकली थी। तो आपने देख लिया था कि वो सख्ती जो है वो चंद जो है वो गलियों तक महदूद रही। तो पूरा पाकिस्तान जो है वो 22 करोड़ आवाम का है, तो किसी एक खानदान का गुलाम नहीं है। लास्ट बेटे के प्रोग्राम जो देखें, जो नेट के ठगनी, एक ही ठगनी है जो नैब ने कल से बार बार अपने अकाउंट्स में, मैं मतलब वो अब उसकी जात पे मैं क्या कहूँ, एक खातून होते हुए, लेकिन कैश माला कहते हैं उनको, कैश माला। वो आप समझ जाए कि जिसकी जेब में कैश है उनके गले की माला है, और कुछ चीजें। हाँ, बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ अगर 2 लोगों का पीर एक हो तो उन्हें कहते हैं पीर भाई। अगर मरियम ने भी आप वाला पीर मान लिया या उसे तस्लीम कर लिया, बैठ कर ली, तो वो तो आपकी पीर बहन बन जाएगी। उस पीर की तलाश में क्या कहेंगी, पीर छोड़ देंगी फिर? देखिए, मेरा पीर जो है ना वो इमरान खान है, उसके कदमों में आ जाए तो मैं उसको पीर बहन बना लूंगी।
Very fine, very fine. جی جو صاحب بس آگے میرا خیال ہے کنٹینیو کافی کر ہو رہا گئی ہوں. ہے بات. نہیں کنٹینیو کرو. کنکلوڈ کر دیں بس کنکلوڈ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میڈیا کے احباب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق گوان صاحبہ کی سیاسی گفتگو کے بعد بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور میں انصاف ویلفیئر ونگ کے جناب سربراہ حبیب ملک اور اگزئی صاحب، جناب جمشید اقبال شیمہ صاحب، سجاد مہیش صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس تندہی سے یہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک ٹریننگ پروگرام کیا ہے. کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے جہاں ایک ویژن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے کام کے کرنے والوں کے لیے تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کمیونٹی لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا بنیادی طور پہ ویلفیئر کے کام کو آگے بڑھانے کے مترادف ہے. میں اس پر بھی انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں میں صرف ایک ہی فقرہ سیاسی، وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ سے اجازت کے بعد کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو ہنڈیا بیچ چوراہے کے ٹوٹ چکی ہے، اور جن کا ذکر ڈاکٹر صاحبہ کرتی ہیں راج کماری کا نام لے کے، اس کے کوئی سیاسی سٹیکس پاکستان میں نہیں ہے. اور جو میری طرح سفید بالوں والے ہیں ان کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں سخت شرمندہ ہیں، سخت شرمندہ ہیں کل سے جب زرداری صاحب نے اتنے زور کا جھٹکا دیا ہے کہ ابھی تک ہوش ٹھکانے نہیں آئے. اور آپ کو معلوم ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک مفرور اور جال ساز، جھوٹے اور بددیانت وزیر اعظم کی بیٹی نہ ہو تو ان کی جھولی میں کیا چیز ہے جسے آپ سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں اثاثہ ہے. ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ان کی تعلیم کو دیکھ لیں تو کنیڈ کالج کی صورتحال لوگوں نے واضح کر دی ہے. ان کا میڈیکل کالج کا داخلہ دیکھ لیں جو نامکمل رکھا تو وہ بھی واضح ہو گیا ہے. انہوں نے جب اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تو بھی وہ داستان، میری ایک بہن ہے روبی، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. وہ بھی داستان موٹو والوں سے ملتی ہے. چنانچہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بچ جائے پی ایم ایل این، میں انہیں کہہ رہا ہوں بچ جائیں، ورنہ آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اور یہ جو ویلفیئر کا کام ہے یہ بنیادی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور جسے عمران خان لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ حبیب ملک اور اگزئی صاحب جو اس کے سربراہ ہیں انصاف ویلفیئر ونگ کے، وہ اسے پاکستان بھر میں پھیلا دیں گے، اور انشاءاللہ حکومت کے ساتھ مل کر عام آدمی کی زندگی کے اندر بہتری پیدا کریں گے.